اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سورہ یاسین کی آیت مبارکہ 22 سے 25 تک۔ ان آیات کو ہم تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے اور اپنے مخارج اور اپنی غلطیوں کو بھی درست کریں گے۔ تو چلیے سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ وما لي، یہاں پر میم کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور لیا لام کے نیچے بھی حرکت ہے اور یا کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے، ان دونوں حروف کو بنا کھینچے پڑھا جائے گا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، لا کو اوپر مد ہے، اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، اور أَعْبُدُ الَّذِي، حمزہ اور عین کی آواز کلیئر الگ الگ آنی چاہیے۔ دال کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، بُدُ الَّذِي، اور دال کے ساتھ یا مدہ ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے اور دال کو نرم بھی پڑھنا ہے۔ فَطَرَنِي، قا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور نون کے ساتھ بھی یا مدہ ہے، اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس آیت کو ایک بار میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہاں پر آپ دیکھیے حمزہ دو ہیں اور دونوں کی آواز الگ الگ واضح ہونی چاہیے، اتخذ نہیں پڑھا جائے گا۔ اتخذ من، نون ساکن پر اخفا کریں گے، دونی ہی، ہاں کے نیچے کھڑی زیر بھی ہے اور اوپر مد بھی ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ آلہتن، آلہتن کی جو تنوین ہے یہاں پر صرف اظہار حلقی ہوگا۔ یوریدن، یہاں پر دیکھیے حمزہ نون یا زیر نون ساکن کے بعد جب بھی حروف جرمنون کے 4 حروف آتے ہیں تو نون ساکن پر ادغام ہوتا ہے اور وہ بھی غنے کے ساتھ ادغام کیا جاتا ہے، یہاں پر ہم ادغام کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، تو یہ پڑھا جائے گا یوریدن، دال پر قلقلہ کریں گے، نون کو را مشدد کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں الف اور لام خالی حروف ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ رحمن، بہت سے لوگ رحمانو پڑھتے ہیں، رحمان نہیں پڑھا جائے گا، را کو حا کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھا جائے گا رحمن بغر اللہ، اور اس والے ورڈ میں بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، بغر لا، جب بھی تنوین کے بعد حروف جرمنون کے 2 حروف لام اور را آتے ہیں تو غنہ نہیں کیا جاتا، صرف ادغام کیا جاتا ہے، یعنی بس ملا کر پڑھا جاتا ہے اور وہ بھی بغیر غننے کے۔ یہ پڑھا جائے گا بغر اللہ، را کو ہم نے ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دینا ہے
اور اس کی تنوین پر غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تغنی عنی شفاعتہم، نون مشدد ہے عنی کے ساتھ، یہاں پر غنہ ہوگا. شفاعتہم شیئا ولا ينقذون. شیئا، یہاں پر جو حمزہ کے اوپر تنوین ہے، اس کو ہم جب واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے. تو یہ پڑھا جائے گا شیئا ولا یہاں پر نون ساکن پر اخفا ہوگا اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے ينقذون. ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. انی، اس کی نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے اور نون کے ساتھ یا مدہ بھی ہے اور اس کے اوپر مد ہے. اس کو ہم نے لمبا کھینچ کر پڑھنا ہے. اور یہاں پر بھی دیکھیں ایذل، ذال کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حرف جر نون کا لام آ گیا ہے. تو یہاں تنوین کی آواز نہیں آئے گی، ذال کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے. اِذًا لَّفِي ضَلَالٍ، یہاں پر دیکھیے لام کو جب ہم نے میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے تو ادغام ہوگا اور غنہ بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ پڑھ لیجئے. إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ. یہاں پر بھی انی کی نون مشدد پر غنہ کریں گے اور نون ساکن پر اخفا ہوگا. بِرَبِّكُمْ، یہاں پر دیکھیے میم ساکن پر غنہ نہیں کیا جائے گا. بہت سے لوگ میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں. اس والے میم پر اظہار شفوی ہوگا. میم پر آتے ہی ہم نے فوراً اپنی آواز کو میوٹ کر دینا ہے، بند کر دینا ہے اور نیکسٹ ورڈ پر چلے جانا ہے. فَاسْمَعُونَ. ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ دہرا لیجئے. إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ. کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کی کلاس کی سمجھ آ چکی ہے. اس کی بہت زیادہ پریکٹس کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.